السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان، یہ سوال کرتے ہیں سائل، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر کے ساتھ ایمان لایا جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون باب۔ ایمان کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ پچھلے درس میں بھی دونوں حدیثوں میں تطبیق، اس میں بھی تطبیق، کیونکہ بعض جن کے دل مریض ہیں، بیمار ہیں نفسیاتی طور پر، وہ مسلمانوں میں ان باتوں کو کر کے شک و شبہات ڈالتے ہیں کہ یہ کیسے کتاب اللہ ہے، کیسے سنت رسول ہے۔ وہ تو آپس میں تمہاری شریعت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، نصوص جو ہیں ایک دوسرے سے تصادم ہو رہے ہیں، تو ایمان ہم کیسے لائیں ان پر اور عمل کیسے کریں؟ لیکن جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جن کے پاس علم نہیں، مطالعہ نہیں، یا دین اسلام کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، جلدی ہی ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بات ایسے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر احسان فرمایا کہ ان میں علماء پیدا کیے جو ان بیماروں کا یا بیمار دلوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کر سکیں، اور جو بھٹک جائیں یا جو متردد ہو جائیں ان کی رہنمائی صحیح صراط مستقیم کی طرف کی جائے۔ یہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، اس کی کتاب و رسولوں، یوم آخرت، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ارکان الایمان 6 ہیں: یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تقدیر خیرہ و شرہ۔ 6 ارکان الایمان ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون بابا، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں۔ ان دونوں میں آپس میں کیسے تطبیق ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے، ایمان یعنی عقیدے کے 6 اصول ہیں جو حدیث جبریل میں، جیسے ہم نے پہلے بیان کی، مذکور ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، ایک، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی جو پہلے نازل ہوئی کتابوں پر ایمان ہو، ورسلہ، اس کے نبیوں پر 1,24,000، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان کہ ہم نے مرنا ہے، مر کے بعد زندہ ہونا، اپنے رب کے دربار میں پہنچنا ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ اور وہ ایمان، سنیے ذرا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتاب اور اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور وہ ایمان جو اعمال اور ان کی انواع و اجناس پر
مشتمل ہے، اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کو بیان فرمایا، اور نماز کو ایمان سے موسوم فرمایا۔ نماز کو ایمان کہا ہے یہاں، کس طرح ذرا سنیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی نماز کو یوں ہی ضائع کر دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ میں ایمان سے مراد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی جانے والی نمازیں ہیں، کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں، مسلمان مومن اور صحابہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ نمازیں جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، بیت اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے، شک و شبہات داخل ہو گیا کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو، اس پریشانی کو، اس شبہ کو، اس تردد کو دور فرمانے کے لیے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ رب العزت تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، کیونکہ صحابہ کرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنے کے حکم سے قبل مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، یہ شیخ نے بات نہیں فرمائی، کہ قبر میں ارکان الاسلام کا حساب نہیں ہے، ارکان الایمان کا حساب ہے، کہ اس انسان میں قوت ایمان کیا ہے۔ بلی رستہ کاٹ جائے، پرانے مکان کو دیکھ لیں، بوڑھے ٹھیرے درخت کو دیکھ لیں، ایک دم ڈر جاتے ہیں، یہ ایمان میں کمزوری ہے۔ اندھیروں سے ڈرنے والے، جنگلوں کے سرناٹوں سے خوف زدہ ہونے والے، موسموں کی تبدیلی سے ڈرنے والے، یہ ایمان میں کمزوری ہے۔ ایمان نام ہے انسان کے پختہ ارادے کا، اپنے رب پر یقین اور پختہ ارادہ۔ اس لیے اچھی اور بری تقدیر کو ایمان کے ارکان میں رکھا۔ مومن جو ہے قطعاً خوف زدہ نہیں ہوتا، اس پر اس کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ اسی لیے تو قبر میں سب سے پہلے ارکان الایمان کا امتحان ہے۔ تنہائیاں ہیں، خلوتیں ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اولاد میں سے نہیں، دوست نہیں ہے، سرناٹے ہیں، سرناٹوں کے بھی سرناٹے، اندھیرے، اس میں سوال ہو رہے ہیں، اجنبی لوگ آئے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ قوت ایمان کیا ہے۔ بعد نے کہا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مساجد میں نماز کے لیے آنے والے شخص کی حاضری اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ آدھی رات کو اٹھتا ہے، مسجد کی طرف چل دیتا ہے،
عشاء کے وقت سونے کو دل چاہتا ہے لیکن مسجد میں سارا دن کا تھکا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چوری، فاحشہ، زنا سے رکتا ہے جو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ سب سے پہلی منزل ہے، وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، وہ سب سے پہلا امتحان ہے۔ اب اس سے کیسے گزرتا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سے بڑی گڑبڑ، سارے ملک کے لوگوں کے بزنس کسی نے باندھ دیے ہیں، کسی پر جادو ہے، ایمان کا تو ذرہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ جو لوگ بدکار ہیں، بے ایمان ہیں، کافر ہیں، ان سے بھی بدترین ہیں۔ اس لیے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمانوں کو پختہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ان کو اللہ اور اس کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور یاد رکھنا شدید العقاب بھی ہے، جب پکڑ لے سریع العقاب بھی ہے۔ تو اس لیے ایمانوں کو پختہ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت کا امر نہ ہو۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔